بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس میں جس غلط فہمی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ سورہ حشر کو جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، تو اس کو پڑھنے کے نتیجے میں ہمیں فلاں اور فلاں فضائل ہیں جو حاصل ہوتے ہیں، سورہ حشر کے فضائل ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں اور ان کو پڑھنے سے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ فضائل عام طور سے قرآن مجید کے حوالے سے یا سورہ حشر کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، بیان جب کیے جاتے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور عام طور سے جو روایت سورہ حشر کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ سورہ حشر کو پڑھنے سے ہمیں فلاں فلاں فضائل حاصل ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ تفسیر الوسیط میں موجود ہے، جو الواحدی کی تفسیر ہے، اور یہ ابی بن کعب سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نسبت دے کے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن قرأ سورۃ الحشر لم تبقى جنة ولا نار ولا عرش ولا الكرسی ولا الحجب والسماوات السبع والارضون السبع والهوام والرياح والطير والجبال والشجر والدواب والشمس والملائكة إلا صلوا عليه واستغفروا له فإن مات من يومه أو ليلته كان شهيدا۔ تو اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے بھی سورہ حشر پڑھی تو جتنے بھی باغ ہیں اور جتنی بھی آگ ہیں اور جتنے بھی عرش ہیں، جتنے بھی کرسیاں ہیں، جتنے بھی پردے ہیں، جتنے بھی اور 7 آسمان اور 7 زمین اور تمام کے تمام کیڑے مکوڑے جو کہ زہریلے ہیں، اور تمام ہوائیں اور پرندے اور اسی طرح سے پہاڑ اور درخت اور جانور اور سورج اور فرشتے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور واستغفروا لہ، اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور فإن مات من یومہ او لیلتہ کان شہیدا، کہ اگر وہ اس دن یا اس رات کو فوت ہو جائے جس دن اس نے یہ سورہ پڑھی تھی تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا۔ یہ سورہ حشر کے فضائل ہیں جو عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کو پھر اس کے نتیجے میں لوگ بغیر سوچے سمجھے سورہ حشر کو پڑھتے ہیں، ان کا خیال ہے اس کے نتیجے میں ان کو یہ فضائل ملیں گے۔ تو دیکھیے، میں اس سلسلے میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے یہ اپنی سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور روایت ہے، اور محدثین نے جو اس پہ جرح کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں سلام ابن سلیم المدائنی، جو ایک ایسے راوی ہیں جو بالکل ہی ساقط الاعتبار ہیں، جن کی موجودگی کی وجہ سے یہ سند کسی بھی لحاظ سے قابل لحاظ نہیں ٹھہرتی۔ چنانچہ میں چند تبصرے جو ان کے بارے میں محدثین اور رجال کی جو بڑے اتھارٹی جنہوں نے کی ہیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یحییٰ ابن معین یہ کہتے ہیں کہ لیس بشیء۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ ضعیف لا یکتب حدیثہ، یعنی ضعیف ہیں اور ان کی روایتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو درج کیا جا سکے۔ اسی طرح سے محمد بن عبداللہ بن عمار الموصلی کہتے ہیں کہ لیس بحجہ، یعنی یہ کسی بھی لحاظ سے حجت نہیں ہے۔ اور ابراہیم بن یعقوب الجزجانی یہ کہتے ہیں کہ غیر ثقہ، یعنی یہ غیر ثقہ ہیں اور ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ابو زرع ان کو ضعیف کہتے ہیں، ابو حاتم کہتے ہیں ضعیف الحدیث ترکوہ، یعنی حدیث کے معاملے میں ضعیف ہیں اور ان کو ترک کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے امام نسائی یہ کہتے ہیں کہ متروک ہیں، یعنی یہ ترک شدہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ لیس بالثقہ ولا یکتب حدیثہ، یعنی یہ ثقہ نہیں ہیں اور ان کی روایتیں لکھی نہیں جا سکتی یا اس قابل نہیں ہیں کہ لکھی جا سکیں۔ اور اسی طرح امام ابو القاسم البغوی یہ کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث جداً، کہ یہ بہت زیادہ کمزور ہیں حدیث کے معاملات میں۔ عبد الرحمن بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں متروک، اور ایک اور موقع پہ جو الفاظ ان سے منسوب ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کذاب ہیں، یعنی یہ جھوٹے ہیں سلام بن سلیم۔ ان تبصروں کی موجودگی میں وہ روایت جس میں یہ شخصیت پائی جائے وہ کسی طرح سے بھی قابل اعتبار نہیں ٹھہرتی۔ چنانچہ سورہ حشر کی جو یہ فضائل بیان اس طرح سے کیے گئے ہیں، یہ ایک اپنے اندر کوئی اصلیت نہیں رکھتے، اپنے اندر کوئی بنیاد نہیں رکھتے۔ ہمیں سورہ حشر پڑھنی ضرور چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن دیکھیے اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں، اس کو جان کے پڑھیں کہ وہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے سورہ حشر جو ہے ظاہر ہے اس کا ایک موضوع ہے، اس کا ایک مضمون ہے، اور اس کو سب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں اس کی کوئی فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ محض بغیر سوچے سمجھے پڑھ لینا، اس سوچ کے پڑھ لینا کہ یہ فضائل حاصل ہوں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ روایتی ساقط الاعتبار ہے، اس وجہ سے یہ تو نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ہم نے واقعی سورہ حشر کے فضائل حاصل کرنے ہیں اور اسے کچھ پانا ہے تو اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو جان کے پڑھنا چاہیے، اس کے احکام جو کچھ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اور پھر ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔